بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سی ایس ایس وتھ سی ایس پی انجینئر آباد. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگ کے لیے سی ایس ایس کے لیکچر پریپیئر کر کے پھر اپنے چینل کے ذریعے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں. صحیح ہے. آج کا جو لیکچر ہے وہ کرمنالوجی کے لیکچر نمبر 13 ہے جن کو میں بھی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. صحیح ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ سلیبس کا ٹاپک ہے اور کانٹینٹ آف جینرل جسٹس سسٹم، یہ ہمارے پاس سلیبس کا ٹاپک ہے. ان کو میں ایکسپلین کروں گا. صحیح ہے. جینرل جسٹس سسٹم کے کنٹینٹ ہمارے پاس یہ ہے. ان میں پولیس آتا ہے، ان میں جینرل کورٹ پروسیس آتے ہیں، ان میں جینرل کریکشنل انسٹیٹیوشن آتے ہیں. پولیس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں ہم پڑھیں گے کہ پولیس کی رول کیا ہے، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ان کی چیلنجز کیا ہے. جینرل کورٹ پروسیس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں جینرل کورٹ کے پروسیجر کے بارے میں پڑھیں گے. اس میں ہم ان کے جو سٹیجز ہے، پری ٹرائل سٹیجز، ٹرائل سٹیجز، سینٹنسز کے بارے میں پڑھیں گے، یا جونیئر کریکشنل انسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھیں گے. ان میں جو رول آف پروسیکیوٹر ہے وہ کیا ہے، یا رول آف ڈیفینس کونسل کیا ہے، یا رول آف ججز کیا ہے، پروبیشن آفیسر کا رول کیا ہے. ان چیزوں کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے. صحیح ہے. پہلے آتے ہیں پولیس. صحیح ہے. اب آتے ہیں، میں آپ لوگ کو پولیس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر جونیئر جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پولیس کی رسپانسبلٹی ہمارے پاس کیا ہے، ان کے رول کیا ہے. صحیح ہے. تھوڑا سلائڈ کو پڑھ کے اس میں کیا لکھا ہے. The juvenile offender should be handled by the police as per the guideline of Juvenile Justice System Act 2018 in Pakistan Penal Code 1860. پولیس پاکستان پینل کوڈ 1860 اور جونیئر جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کی جو گائیڈ لائن ہے ان کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی جونیئر افینڈر کو ہینڈل کرے گا، کسی بھی جونیئر افینڈر کو گرفتار کرے گا. پاکستان پینل کوڈ یا جونیئر جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق کوئی بھی پولیس کسی بھی جونیئر افینڈر کو گرفتار کرے گا. صحیح ہے. اور پھر وہ پاکستان پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ کے مطابق ان کو پینلٹی دی جائے گی. صحیح ہے. اب آتے ہیں رول آف پولیس کہ پولیس کے رول کیا ہو سکتی ہے. صحیح ہے. ان کی رسپانسبلٹی کیا ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اگر کسی بھی تانے میں اگر پولیس کمپلین ریسیو کرتے ہیں، صحیح ہے، تو سب سے پہلا کام ان کا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ان کا یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن آف کرمنل لائبلٹی. میں آپ لوگوں کو کرمنل لائبلٹی کے بارے میں بتاؤں گا. صحیح کہ ہمارے پاس کرمنل لائبلٹی کیا ہے. کرمنل لائبلٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ یہ قانون لاگو ہو سکتا ہے کہ نہیں. جو کرمنل کے لیے بنائے ہے، وہ قانون جو کرمنل کے لیے بنائے ہے، کیا یہ اس پہ لاگو ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو قانون کرمنل کے لیے بنائے ہیں کیا یہ ان پر لاگو ہو سکتا ہے یا نہیں. سمپل از دیٹ. صحیح ہے. اب نمبر 1 پہ آتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پاکستان پینل کوڈ 1860 section 3 there will be no criminal liability of 7 to 12 year of age juvenile. And 2016 further protection was given by the second amendment in the criminal law act by extending the age to the 14 year except if he involved in terrorism act. صحیح ہے. سیکشن 83 پاکستان پینل کوڈ سیکشن 83 کے مطابق کہ پولیس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کی جو ایج ہے، جو جونیئر ہے، ان کی جو ایج ہے، جو ہمارے پاس جو جونیئر ہے ان کی ایج کو ڈیفائن کیا جائے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ان پہ کرمنل لائبلٹی لاگو ہے کہ نہیں ہے. پہلے جن کی عمر 7 سال سے لے کے 12 سال تک تھی تو ان پر کرمنل لائبلٹی لاگو نہیں ہو سکتے تھے، کہ جو قانون کرمنل کے لیے بنائے ہیں وہ ان پر لاگو نہیں ہو سکتے. صحیح ہے. لیکن بعد میں 2016 میں جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہوئی تو اس میں ایج تو اس کی ایج میں 2 سال اور اضافہ کیا کہ جن کی عمر 7 سال سے لے کے 14 سال تک ہے تو ان پر کرمنل لائبلٹی لاگو نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی بھی بندہ اگر اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں انوالو ہے تو یہ ان پر پھر لاگو ہوگی. صحیح ہے. دوسری بات میں یہ کہتے ہیں کہ پولیس should make sure that the delinquent act has been committed. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کو پوری یقین ہونی چاہیے کہ اس جیولائن نے کہ اس نے یہ ڈیلنکوینٹ ایکٹ کیا ہے، وہ اس کرمنل ایکٹ میں انوالو تھے جو اس نے کیا ہے. صحیح ہے. پولیس should make sure
پولیس کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس ڈیلنکوینٹ ایکٹ میں انوالو تھے، صحیح ہے، جو اس نے کیا ہے، صحیح ہے۔ پھر آتے ہیں انفارمنگ اباؤٹ دا رائٹ آف لیگل اسسٹنٹ، انفارمنگ اباؤٹ دا رائٹ آف لیگل اسسٹنٹ۔ According to the Juvenile Justice System Act 2018, a juvenile should be informed about his legal right of assistance at the expenses of state within 24 hours of taking him in custody. دوسرا ہمارے پاس ہے انفارمنگ اباؤٹ دا رائٹ آف لیگل اسسٹنٹ۔ جیونائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پولیس کو چاہیے کہ وہ جیونائل کو انفارم کرے، صحیح ہے، کہ اسٹیٹ کے خرچے پہ وہ قانونی مدد لے سکتے، ان کے پاس لیگل رائٹ آف اسسٹنس ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خرچے پہ وکیل لے، صحیح ہے۔ اگر پولیس نے ان کو حراست میں لیا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر ان کے پاس لیگل رائٹ آف لیگل اسسٹنس ہے، صحیح ہے۔ اب آتے ہیں اپریہنشن آف افینڈر۔ اپریہنشن مین گرفتاری، صحیح ہے، اپریہنشن کہتے ہیں گرفتاری آف دا افینڈر، مجرم کی گرفتاری، صحیح ہے۔ اس میں پولیس کا رول کیا ہو سکتی ہے، وہ کس طرح افینڈر کو گرفتار کرے گا، صحیح ہے۔ If the offender is known, he should be apprehended by the police and kept him in observation home. اگر پولیس کو مجرم کا پتہ ہے، اگر کسی بھی پولیس کو اگر افینڈر کا پتہ ہے اور وہ شور ہے کہ اس نے یہ ڈیلنکوینٹ ایکٹ کیا ہے، اس نے یہ اللیگل ایکٹ کیا ہے، تو پھر پولیس کو چاہیے کہ اس کو گرفتار کرے اور پھر اس کو آبزرویشن ہوم لے کے جائے۔ آبزرویشن ہوم ایک اسپیشل جیل ہوتا ہے جو جیونائل کے لیے ہوتا ہے، صحیح ہے، جس میں ان جیونائل کو رکھتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر آتے ہیں کلیکشن آف ایویڈنس اینڈ کنڈکشن آف انکوائری۔ پولیس شل کلیکٹ the evidence from the crime scene and preservation of the crime scene، صحیح ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ کرائم سین سے جتنے بھی ایویڈنس ہے، جتنے بھی فیکٹس ہے، جتنے بھی ثبوت ہے، وہ اکٹھا کرے اور پھر اس کو جمع کرے، and preservation of crime scene، اور وہ کرائم سین سے جتنے بھی ایویڈنس یا جتنے بھی ثبوت وہ اکٹھا کریں گے ان کو پریزرو کرے، ان کو محفوظ رکھے، صحیح ہے۔ The investigation from the charge should be carried out in the observation home۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ آپ لوگ کو یہاں پہ بتایا کہ جب پولیس کسی بھی بندے کو یا کسی بھی جیونائل افینڈر کو جب گرفتار کرے گا تو ان کو آبزرویشن ہوم لے کے جائے گا، تو آبزرویشن ہوم میں وہاں پہ ان کو جب اس افینڈر کو آبزرویشن ہوم میں رکھے گا تو وہاں پہ ان کی انویسٹیگیشن ہوگی، وہاں پہ اس سے انکوائری لی جائے گی کہ آپ نے یہ کرمنل ایکٹ کیوں کیا، آپ کے ساتھ کون کون انوالو ہے، صحیح ہے۔ تو مختلف انکوائری وہاں پہ ان سے کی جائے گی، صحیح۔ اب آتے ہیں پریزنٹ دا افینڈر ٹو دا کورٹ، کہ جو افینڈر ہوتا ہے ان کو کورٹ کے سامنے پیش کرنا، صحیح ہے۔ پریزنٹ دا افینڈر ٹو دا کورٹ ود ان 24 hours آف دا اپریہنشن آف دا افینڈر۔ جب پولیس کسی بھی افینڈر کو، کسی بھی مجرم کو گرفتار کرے گا، کسی بھی جوینائل افینڈر کو گرفتار کرے گا تو ان کو 24 گھنٹوں کے اندر کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، صحیح ہے۔ ان کو 24 گھنٹوں کے اندر کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، صحیح ہے۔ یہ ہمارے پاس رول آف پولیس تھی جو کہ میں نے آپ لوگ کو اچھی طرح ایکسپلین کیا، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد ہم آئیں گے اور ہم جوینائل کورٹ کی جو پروسیجر ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ جوینائل کورٹ کی جو پروسیس ہے ان میں کیا آتا ہے، ان میں پری ٹرائل، ٹرائل اور سینٹنسنگ، یہ 3 سٹیجز ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے رول آف پروسیکیوٹر، رول آف ڈیفینس کونسل، رول آف جوینائل ججز، رول آف جوینائل پروبیشن آفیسر، ان ساروں کے رول کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان کو 1 by 1 میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں یہ جو 3 سٹیجز ہیں کورٹ پروسیس میں، جو 3 سٹیجز ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، صحیح ہے، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، صحیح ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ جو 3 سٹیج ہیں ان میں پری ٹرائل سٹیجز ہے، ٹرائل سٹیجز ہے اور سینٹنس سٹیج ہے، صحیح ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو پری ٹرائل سٹیج کے بارے میں پڑھوں گا، صحیح ہے۔ سو اس میں کیا ہوتا ہے، ایکچولی اینڈ پری ٹرائل سٹیج ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس میں کیا کہتا ہے، جس میں پولیس کسی بھی افینڈر کو گرفتار کر لیتا ہے، پھر ان کو 24 گھنٹوں کے اندر ان کو کورٹ کے سامنے پیش کرتا ہے، صحیح ہے۔
اور پولیس اس کرائم سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایویڈنس ہوتا ہے، جتنی بھی انکوائری ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، جتنے بھی ایویڈنس ہوتا ہے، فیکٹ ہوتا ہے وہ کلیکٹ کر لیتا ہے، صحیح ہے. اور پھر ان ایویڈنس سے کیا کرتا ہے، ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں، سوشل انفارمیشن رپورٹ. سوشل انفارمیشن رپورٹ ہمارے پاس وہ رپورٹ ہوتا ہے جو کہ کرائم سے ریلیٹڈ جتنے بھی پیٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی فگر ہوتے ہیں اس رپورٹ میں موجود ہوتا ہے، صحیح ہے. یہ ایک رپورٹ ہوتا ہے جو کرائم سے ریلیٹڈ جتنے بھی پیٹس ہوتے ہیں وہ اس رپورٹ میں موجود ہوتا ہے، صحیح ہے. اس فرسٹ اسٹیج میں جو زیادہ رول ہوتا ہے وہ پولیس کا ہوتا ہے، صحیح ہے. اور اس اسٹیج میں جو افینڈر ہوگا وہ جج کے سامنے پیش کیا جائے گا، صحیح ہے. اب آتے ہیں سیکنڈ اسٹیج میں، ٹرائل اسٹیج. اب آتے ہیں سیکنڈ اسٹیج، ٹرائل اسٹیج کو ڈسکس کرتے ہیں، صحیح ہے. کنڈکٹڈ بائی دا اسپیشل جج اپوائنٹ بائی دا پروویشنل گورنمنٹ. پروویشنل گورنمنٹ ایک اسپیشل جج اپوائنٹ کرے گا، صحیح ہے. اور اس اسپیشل جج کے انڈر کورٹ کے جو سارے پروسیجر ہوں گے وہ اس کے انڈر ہوں گے. اس جج کے انڈر جو کورٹ کے جتنے بھی پروسیجر ہوں گے وہ اسی کے اندر ہوں گے، صحیح ہے. ایٹ شوڈ بی کنکلوڈڈ ود ان 90 days، صحیح ہے. جونیئل جسٹس سسٹم ایکٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جونیئل کا جو کیس ہے، ان کا جو ٹرائل سٹیجز ہے ان کو 90 دن کے اندر کنکلوڈ کرنا چاہیے. جونیئل کے لیے یہ جو کیس ہے، یہ جو ٹرائل سٹیجز ہے ان کو 90 دن کے اندر ختم کر دینے چاہیے، صحیح ہے. اس سے زیادہ نہیں، 90 دن سے زیادہ نہیں. سپریٹ ٹرائل فار جونیئل افینڈر، صحیح ہے کہ جونیئل افینڈر کے لیے ایک سپریٹ ٹرائل ہونی چاہیے، صحیح ہے. جونیئل کے لیے کیا ہوگا، ایک سپریٹ ٹرائل کنڈکٹ کرنا چاہیے، صحیح ہے. اس کو ایک ہی کورٹ میں اڈال کے ساتھ نہیں کھڑا کرنا چاہیے، صحیح ہے. grant a bail for a juvenile under age of 16 years even for non-bailable crime. اگر بچے کی عمر 16 سال سے کم ہے اور اس نے ایک ایسا کرائم کیا ہے کہ وہ نان بیلیبل ہے، صحیح ہے، تو پھر بھی اس کو بیل گرانٹ کیا جائے گا، صحیح ہے. امپوزیشن آف پینلٹی فار ڈسکلوزنگ آف آئیڈینٹی آف جونیئل. اگر کوئی بھی بندہ اگر کسی بھی جونیئل کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کرے گا یا ان کی جو کیس پروسیجر ہے ان کو ڈسکلوز کرے گا یا ان کی جو آئیڈینٹی ہے یا ان کی جو کیس پروسیجر ان کو پبلک کرے گا، ان کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرے گا، تو اس شخص پہ جو لوگ اس کی جو آئیڈینٹی ڈسکلوز کرے گا یا جو شخص اس کی جو کیس پروسیجر کو پبلک کرے گا تو ان پہ پینلٹی لگ جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی اس ایکٹ پہ، صحیح ہے. اب آتے ہیں سینٹینسز کو پڑھتے ہیں، صحیح ہے کہ سینٹینسز ہمارے پاس کون سا اسٹیج ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جونیئل کورٹ پروسیجر میں ہمارے پاس 3 سٹیجز ہوتا ہے، صحیح. ایک ہمارے پاس ہے پری ٹرائل، دوسرا ہمارے پاس ہے ٹرائل سٹیج، تیسرا ہمارے پاس سینٹینس سٹیج. جیسے کہ پری ٹرائل میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان میں جو کرائم سین سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیکٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی ثبوت ہوتے ہیں وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں، صحیح ہے. اور ٹرائل سٹیج میں کیا ہوتا ہے، ٹرائل سٹیج میں ایک جج ہوتا ہے، اسپیشل جج ہوتا ہے، صحیح ہے. پھر اس میں اس جونیئل کا ٹرائلز ہوتا ہے، صحیح ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ جو کیس ہے ان کو ڈیسائیڈ کرے، صحیح ہے. پھر سینٹینسز میں کیا ہوتا ہے، سینٹینسز ہمارے پاس یہ جو لاسٹ اسٹیج ہے، صحیح ہے، کہ جب جونیئل پہ اگر یہ جو کیس ہے وہ یا یہ جو کرائم ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو پھر کیا کریں گے. سینٹینس میں جیسے سینٹینس کی اپنی معنی ہے سزا ہے، صحیح ہے. اگر ان پہ یہ کیس ثابت ہو جائے تو پھر ان کو کون سی سینٹینس دی جائے گی، صحیح ہے. سو آتے ہیں اس اسٹیج کو پڑھتے ہیں، سے دیر ول بی نو ڈیتھ پینلٹی اور لائف امپریزنمنٹ. کسی بھی جونیئل بچے، کسی بھی چائلڈ کو جس کی عمر 18 سال سے کم ہے، آپ اس کو ڈیتھ پینلٹی نہیں دے سکتے، آپ اس کو عمر قید نہیں دے سکتے. عمر قید کی سزا یا ڈیتھ پینلٹی کی سزا آپ کسی بھی جونیئل کو نہیں دے سکتے، صحیح ہے. سیکنڈ لائن میں کیا کہتے ہیں، جونیئل شوڈ بی کیپٹ ان ریہیبلیٹیشن سینٹر انسٹیڈ آف پریزن اینڈ ناٹ ٹو بی کیپٹ ان ایڈلٹ کرمنل، صحیح ہے، ود ایڈلٹ کرمنل. جونیئل کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا جائے گا، صحیح ہے، آپ اس کو جیل میں نہیں رکھ سکتے، صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جیل میں مختلف ایڈلٹ کرمنل ہوں گے، صحیح ہے. اگر وہ اس کرمنل کا ان کے ساتھ اگر پھر بان بن جاتے تو وہ پھر فیوچر میں بھی
اور سیریس کرمنل بن سکتا ہے. صحیح ہے. ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کو ایجوکیشن دی جائے, ان کو ٹریننگ دی جائے, ان کی مورل بیہیویئر کو بلڈ کیا جائے تاکہ وہ فیوچر میں کرائم کمٹ نہ کرے. صحیح ہے. تیسرا ہمارے پاس ہے ڈسپوزل آف کیس تھرو ڈائیورجن. صحیح ہے. یہ جو جیونائل جسٹس کمیٹی ہوگی وہ اس افینڈر کی بیک گراؤنڈ چیک کرے گا اور پھر اس کا جو کیس ہے ان کا رخ اس کا جو رخ ہے ان کو بدلے گا, ان کو ڈائیورٹ کرے گا. وہ جو جیونائل جسٹس کمیٹی ہوں گی وہ یہ کریں گے کہ اس افینڈر کا وہ دوسرے جو بندہ ہے ان کے ساتھ ان کا صلح کرے یا ان کی جو ڈیمیج ہوا ہو ان کو ری اپیئر کرے. صحیح ہے. یا اپولوجی کرے. صحیح ہے. یا ان پر کچھ نہ کچھ فائن لگائے. ان ساری باتوں سے ان کی جو مسئلے ان کو انہی چیزوں سے اس کی جو مسئلے ان کو حل کرے. صحیح ہے. اب آتے ہیں سینٹینسز کو پڑھتے ہیں. صحیح ہے کہ سینٹینسز ہمارے پاس کون سا اسٹیج ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جیونائل کوڈ پروسیجر میں ہمارے پاس 3 اسٹیجز ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک ہمارے پاس ہے پری ٹرائل, دوسرا ہمارے پاس ہے ٹرائل اسٹیج, تیسرا ہمارے پاس سینٹینس اسٹیج. جیسے کہ پری ٹرائل میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان میں جو کرائم سین سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیکٹس ہوتے ہیں, جتنے بھی ثبوت ہوتے ہیں وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اور ٹرائل اسٹیج میں کیا ہوتا ہے, ٹرائل اسٹیج میں ایک جج ہوتا ہے, اسپیشل جج ہوتا ہے. صحیح ہے. پھر اس میں اس جیونائل کا ٹرائلس ہوتا ہے. صحیح ہے. اور کوشش کرتا ہے کہ جو کیس ہے ان کو ڈیسائیڈ کرے. صحیح ہے. پھر سینٹینسز میں کیا ہوتا ہے, سینٹینسز ہمارے پاس یہ جو لاسٹ اسٹیج ہے. صحیح ہے. کہ جب جیونائل پہ اگر یہ جو کیس ہے وہ یا یہ جو کرائم ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو پھر کیا کریں گے. سینٹینس میں جیسے سینٹینس کی اپنی معنی ہے سزائے. صحیح ہے. اگر ان پہ یہ کیس ثابت ہو جائے تو پھر ان کو کون سی سینٹینس دی جائے گی. صحیح ہے. سو آتے ہیں اس اسٹیج کو پڑھتے ہیں. سے دیر ول بی نو ڈیتھ پینلٹی اور لائف امپریزنمنٹ. کسی بھی جیونائل بچے, کسی بھی چائلڈ کو جس کی عمر 18 سال سے کم ہے, آپ اس کو ڈیتھ پینلٹی نہیں دے سکتے, آپ اس کو عمر قید نہیں دے سکتے. عمر قید کی سزا یا ڈیتھ پینلٹی کی سزا آپ کسی بھی جیونائل کو نہیں دے سکتے. صحیح ہے. سیکنڈ لائن میں کیا کہتے, جیونائل شوڈ بی کیپٹ ان ریہیبلیٹیشن سینٹر انسٹیڈ آف پریزن اینڈ ناٹ ٹو بی کیپٹ ان ایڈلٹ کرمنل. صحیح ہے. ود ایڈلٹ کرمنل, جیونائل کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا جائے گا. صحیح ہے. آپ اس کو جیل میں نہیں رکھ سکتے. صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جیل میں مختلف ایڈلٹ کرمنل ہوں گے. صحیح ہے. اگر وہ اس کرمنل کا ان کے ساتھ اگر پھر بن جاتے تو وہ پھر فیوچر میں بھی اور سیریس کرمنل بن سکتا ہے. صحیح ہے. ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کو ایجوکیشن دی جائے, ان کو ٹریننگ دی جائے, ان کی مورل بیہیویئر کو بلڈ کیا جائے تاکہ وہ فیوچر میں کرائم کمٹ نہ. اب تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں, ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ڈسپوزل آف کیس تھرو ڈائیورجن. صحیح ہے. جو جیونائل جسٹس کمیٹی ہوگی وہ اس افینڈر کا بیک گراؤنڈ چیک کرے گا. اگر ان کی بیک گراؤنڈ اچھا ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کیس کا رخ بدلے, اس کیس کو ڈائیورٹ کرے. صحیح ہے. یہ کمیٹی کوشش کریں گے کہ اس افینڈر کا ان کے ساتھ صلح کرے یا ان کا جو ڈیمیج ہوا ہو ان کو ری اپیئر کرے. صحیح ہے. یا یہ کمیٹی کوشش کریں گے کہ اپولوجی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے یا فائن کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے. صحیح ہے. پھر آتے ہیں لاسن کمپلسری ٹریننگ پروگرام. صحیح ہے. کمپلسری ٹریننگ پروگرام ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جیونائل اگر وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھے گا تو اگر جس جیونائل کو اگر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھے گا تو ان کو ایجوکیشن دی جائے گی, ان کو ٹریننگ دی جائے گی, ان کو ٹریننگ پروگرام میں رکھے گا. صحیح ہے. تاکہ ان کو مارل بیہیویئر بلڈ کیا جائے تاکہ وہ آئندہ فیوچر میں کسی بھی سوسائٹی کو ڈسٹرب نہ کرے, کسی بھی رول ریگولیشن کی